تو جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور جس کی زندگی کا مقصد بس دنیا کی زندگی ہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو جلد دے دیتے ہیں جو اس کا مقدر ہے، اس کی حرص کو ہم جلد پورا کر دیتے ہیں دنیا میں ہی، مگر ہر کسی کو نہیں، ان میں سے جس کے لیے ہم چاہیں اور جتنا ہم چاہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر جہنم ہے جہاں پہ ذلیل و خوار کر کے دھکیلے جائیں گے وہ۔ اور قرآن کا اسلوب ہے ظالم کا ذکر کرنے کے بعد ایک دم مومنوں کو تسکین دی جا رہی ہے کہ تم مت گھبراؤ، تم اگر اس کیٹیگری میں نہیں ہو تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے رب کو فیس کرنا ہے جو رحمان اور رحیم ہے، اور اس نے کچھ کنڈیشنز بنائی ہیں۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ من اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اور رہے وہ لوگ جو ارادہ رکھتے آخرت کی کامیابی کا، جو یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کو فیس کرنا ہے، جن کو یہ پتہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت ٹمپریری ہے۔ اور سورۃ الکہف میں ہی کیونکہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ دجالی فتنے سے بچنے کے لیے بہت بڑی بڑی شیلڈ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں دی ہے۔ ابھی تو ہم نے پہلے اس کا آخری رکوع کی ایک آیت پڑھی، ذرا سورۃ الکہف کی پہلے ہی رکوع میں ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے واقعی حقیقت ہے یہ کہ ہم نے اس کے اندر بڑی چکا چوند بڑی اٹریکشن رکھی تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کون ہیں وہ لوگ جو واقعی میں اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، اس چکا چوند سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں ان فتنوں سے، اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے میں ڈرتے ہیں، اور پھر وہ نیک عمل کرتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اور رب کون؟ جو نظر نہیں آ رہا ہے، بن دیکھے رب کے لیے جو دنیا کے اندر کوشش کر رہے ہوں اور دکھی جانے والی چیزوں سے بالکل بیزار ہیں وہ، تو یہی تو ایمان ہوتا ہے۔ اور کیا ایمان ہے؟ ایمان بالغیب کیا ہے؟ فیتھ آن انسین جو بنیاد ہے اسلام کی، بن دیکھے اللہ کے بندے نے اس کے لیے وہ کچھ کیا کہ جو ایک دیکھنے والا انسان دیکھی جانے والی چیز کے لیے بھی نہیں کرتا ہے، اتنی محبت اس کو اپنے رب سے ہوتی ہے۔ قرآن میں یہ آیت ہے نا کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں دوسروں سے جیسی محبت کا حق تھا کہ اللہ سے کی جانی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مگر جو لوگ سچے ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بالکل شدید ہوتے ہیں، بہت زیادہ کنوکشن کے ساتھ وہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ تو بس پھر وہ محبت ہے وہ بیکاز آف لو اللہ کے لیے کمپرومائز اور سیکریفائز کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ان کو کوئی لالچ ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ جیسے مذاق اڑایا جاتا ہے جی، کیونکہ بتایا ہی کچھ ایسا اسلام کیا جی حوروں کے لیے 70 حوریں ملیں گی، وہ ملیں گی یا نہ ملیں گی وہ سیکنڈری ایشو ہے، پہلا یہ ہے کہ میرا رب my Lord is most beloved to me and I do everything because of his love۔ یہ بنیاد ہونی چاہیے اسلام کی، کیونکہ جب ایک انسان اپنے رب سے محبت کرے گا کہ جیسے کرنے کا حق ہے، پھر اس کے تمام ایکٹس کے اندر وہ بیوٹی پیدا ہوگی، ورنہ تو بائی فورس اگر کسی چیز کے اوپر آپ کو اسلام امپلیمنٹ کرنا ہو وہ تو الگ چیز ہے، وہ تو ایک معاشرے کے اندر حکم ہے کہ بے شرمی اور بے حیائی نہ ہو، اس لیے ایک پراپر ڈریسنگ ہے، اور ہر وہ چیز جو ہے اس کو جرم قرار دیا گیا کہ جو اپوزٹ جینڈرز کے اندر اٹریکشن پیدا ہونے کا سبب بنے، انٹرمنگلنگ آف سیکسز ہوں، جو ڈرگز اینڈ الکوہل یہ سب چیزیں ہیں یہ معاشرے کی فیبرکس کو کمزور کرتی ہیں، تو اس لیے اس پہ روک لگائی گئی۔ مگر بائی فورس روک لگانا اور بائی چوائس چوز کرنا، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جو بائی
ول اپنے رب کو تسلیم کر دیں، اس کے آگے سرنڈر کر دیں اور اس کی محبت میں وہ کر گزریں جو کچھ اپنے رب کا حکم ہے. تو والذین آمنوا اشد حب للہ، تو ان کو کیا نظر آئیں گی دنیا کی یہ چکا چوند؟ ان کو پتہ ہے یہ کیا یار، یہ تو آج نہیں تو کل تو ختم ہونا ہے، یہ ختم بھی نہیں ہوا تو میں نے تو ہونا ہے نا، میری لائف تو چلتی جا رہی ہے، یہ تو رکی نہیں آج تک کسی کے لیے. آج تک تو کوئی انسان ایسا تھا نہیں کہ جو ہمیشہ زندہ رہا. بڑے بڑے فرعون اور نمرود اور بڑے بڑے ایروگنٹ دنیا نے لیڈرز دیکھے جو کرش کر کے رکھتے تھے، تو کہاں ہیں؟ کس کو جانتا ہے کوئی آج؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے واٹ از وٹ. اس سے بڑھ کر اللہ کا رحم کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت کھول کے رکھ دے کہ وہ بیوقوفوں کہاں اپنی جان گلا رہے ہو، یہ تو کچھ ہی نہیں ہے، اصل چیز تو وہ ہے، تو فوکس وہاں کی طرف رکھو، یہ ڈائریکشن تو غلط ہے، تمہیں تو یہ شیطان پاگل کر دے گا. سبز باغ، شیطان کے سبز باغ جو ہیں وہ کسی کو بھی کنٹینٹ نہیں کر سکتے. شیطان کا کام ہی ہے تمہیں سبز باغ دکھانا. تو لہٰذا اپنے آپ کو شیطان کے چنگل سے چھڑوائیے، رب العالمین کی کتاب کو تھامیے. اس کو تھامنے کے بعد چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے کہ انسان بچ سکے، اپنے آپ کو بچا سکے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو چاہتا ہے آخرت کی زندگی، اور یہ چاہنا وہ والا چاہنا نہیں ہے کہ جو ہم سب بولتے ہیں کہ ہمیں جی آخرت پر ایمان ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے بعد وہ کوشش کر کے دکھائے جیسی کی کوشش کرنی تھی. ایک انسان جس کو یہ پتا ہے کہ مجھے اپنے رب کو فیس کرنا ہے، پھر اس کی دن اور رات کس طریقے سے شفٹ ہو جائیں گے، تو وہ کوشش بھی کرے جیسی کہ کوشش کرنے کا حق تھا. وَهُوَ مُؤْمِن، اور ہو وہ سچا اپنے رب پر یقین رکھنے والا. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے انسان کی جو کوشش ہے اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی، وہ کوشش جو ہے وہ کہیں ٹھکانے لگی. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے الشکور. شکور تو جنرلی ہوتا ہے شکر گزار. اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا تو دوسرا بندہ اگر شکر گزار انسان ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کوشش کرے گا اچھا کرنا، اگر تھوڑی بھی غیرت اس کے اندر ہو. تو رب العالمین نے اپنا ایک ایٹریبیوٹ بتایا الشکور، شکر گزار. تو مگر رب کو تو شکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بندے کی، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے کوشش کی ہے ایسے اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو یار. پوری کائنات کا مالک تمہیں کہتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا جو کہ سیدھا راستے کو قبول کر لے بہت ناشکری نہیں کرے گا. نہیں ٹرانسلیٹ ہم اس کو کر سکتے اس آیت اس بات کو، مگر ہے الشکور رب کا ایک نام ہے کہ اب ہم اس کو رفلی یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کوششوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس کا جو بائی ورڈ ترجمہ ہوگا اللہ اپنے بندوں کی کوشش کا شکر گزار ہے. الشکور سب سے بڑا شکر گزار، سب سے بڑا ان کی کوششوں کو ایکسیپٹ کرنے والا. تو مشکورہ، انہوں نے بھی ترجمہ لکھنے والوں نے بڑا یہ سہم کے ہی لکھا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی کوششیں جو ہیں وہ ٹھکانے لگ جائیں. کیا لکھیں گے یار، دیکھو نا، اللہ تعالیٰ ان کا شکر کرے گا. الشکور ان تو ٹھکانے لگا دے. شیخ الہند کا ترجمہ جو بھی جاننا چاہتا ہے کہ ہم نے کون سا ترجمہ اپنا جو بیسک جو روٹ ہے ہماری جہاں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی چیز کو ایکسپلین کرنے کا، وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن مشکورہ. کلم نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. ہاں، باقی تو پہلی قسم کے لوگ اور دوسری قسم کے لوگ دونوں کو ان کے رب کی عطا اس دنیا میں ملتی ہی رہے گی، وہ رکنے والی نہیں ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے یہ اللہ تعالیٰ کا ناشکر ہے تو
اس کا رزق بند کیوں نہیں ہو جاتا؟ ارے یہ دنیا امتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، اس کسی کے ٹیبل پہ اگر ایک پانی کی بوتل ہے اس کا کام بھی چل جائے گا، کسی کے آگے اگر پورا کا پورا کریٹ پڑا ہے پانی کی بوتلوں کا، ایک ہی بوتل پینی ہے اس نے، مگر دیکھنے کے لیے جس کے پاس ایک بوتل ہے وہ بولے گا دیکھو جی پورا کریٹ پڑا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے یار، کسی کو پوری کریٹ مل جائے اس کی پانی کی، ایک ہی بوتل چاہیے نا اس کو، اور اگر زیادہ چاہیے بھی وہ تو وہیں چھوڑ کے 3 گھنٹے بعد نکل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر ایک کو کلم نمدو ہؤلاء، پہلی قسم کے لوگوں کو بھی ہم دیتے رہیں گے رزق دنیا میں، اور دوسرے قسم کے لوگوں کو بھی دیتے رہیں گے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی جو یہ عطا ہے دنیا کا، جو یہ رزق ہے، یہ جنرلی روکا نہیں جا سکتا۔ میں نہیں یہ کہہ سکتا یا باری تعالیٰ کہ وہ تو تیرا اتنا بڑا ناشکر ہے اس کو کیوں رزق مل رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ دنیا کا رزق جو ہے یہ سمجھو ایک ٹمپریری یوٹیلیٹی کی چیز ہے۔ متاع کیا ہوتی ہے؟ قرآن میں آئے نا یہ دنیا کی زندگی متاع ہے، ایک برتنے کا سامان۔ جیسے صبح ہم برش کرنے جاتے ہیں تو ٹوتھ برش یوز کرتے ہیں، تو آپ نے ٹوتھ برش یوز کیا تو بعد میں وہیں پہ رکھ دیا نا، آپ پورے دن تو نہیں سوچتے رہو گے ٹوتھ برش کتنا اچھا ہے، کس کمپنی کا ہے، کہاں سے آیا، یوز کیا تو چھوڑا، اگر نہیں ہے تو انگلی سے کام چلاؤ، مسواک سے کام چلاؤ، ہے نا؟ تو اس کے پاس جی گولڈ کا ٹوتھ برش ہے، میرے پاس پلاسٹک کا ہے، کیا فرق پڑتا ہے یار؟ آپ ٹوتھ برش کو چھوڑ دو، آپ باتھ روم کا اپنا باقی یوٹیلیٹیز دیکھو، اگر کسی کی گولڈ کی بھی ٹائلز لگی ہو، واش بیسن گولڈ کا بھی ہو، اور آپ کا جو ہے سیمنٹ کا بنا ہوا ہو، وہ کیا فرق پڑتا ہے یار؟ یوٹیلائز کیا تو نکل پڑے۔ اب ایک انسان چمکا رہا ہے اپنا یہ ٹوائلٹ، اس کے اندر کرتے ہیں اٹالین چیزیں لگ رہی ہیں، گولڈ پلیٹڈ ہو رہا ہے، تو کرتا رہے وہ بیوقوف، پورے دن تو اس نے وہاں رہنا نہیں ہے، ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ سب سے بڑا ایسٹ ٹائم ہے، کہتے ہیں نا کہ منی ایکول ٹو ٹائم، ٹائم ایکول ٹو منی۔ وہ جو پیسہ وہ یوٹیلائز کر رہا ہے، وہ کر تو پیسہ رہا ہے مگر وہ آیا تو ٹائم یوٹیلائز کر کے، وہ اپنی زندگی کی تمام سب سے بڑا ایسٹ ٹائم یوٹیلائز کرے اپنے کموڈ کو گولڈ کا بنانے میں۔ اس طریقے سے ایک انسان اپنی زندگی ویسٹ کر رہا ہے۔ تو ہر کسی کو اس کے رب کی عطا ملتی رہے گی، رزق ملتا رہے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی اگر مسلمان سچا مومن ہے کوئی تو اس کو کم کیوں ملا، وہ جی اتنا بڑا مشرک ہے اور کافر ہے اس کو زیادہ کیوں ملا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی وزڈم ہے کس کو کتنا دینا ہے، ابھی آ جائے گا آگے وہ آیت بھی۔ انظر کیف فضلنا بعدہم علی بعد، اے نبی دیکھ تو صحیح کس طریقے سے ہم نے دنیا کے اندر بھی کچھ لوگوں کو کچھ کے اوپر فضیلت دی، کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا۔ بہت بڑا حکمت اور وزڈم چھپا ہوا ہے اس آیت کے اندر۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا، ہم اس کو ہی دیتے ہیں دنیا کے اندر زیادہ جس کو ہم نے دینا ہو اور جتنا دینا ہو، یعنی مقدار جس کی جتنی ہو۔ اب یہ مقدار بھی علل ٹپ ڈیسائیڈ نہیں ہو گئی ہے کہ ایسے جی اٹھا کے ایسے پھینکا کہ کسی کے ہاتھ میں زیادہ آیا کسی کے ہاتھ میں کم آیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایبسلیوٹ وائس اور ایبسلیوٹ جسٹس ہے، العادل، تو لہٰذا اس نے جو رزق کی ڈسٹریبیوشن بھی کی ہے یہ اپنے ایک وزڈم کے حساب سے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو دنیا کے اندر ایک انسان اپنی تمام کی تمام زندگی یوٹیلائز کر دیتا ہے، کس خواہش میں کہ میں زیادہ سے زیادہ دنیا میں مال اور اقتدار حاصل کروں، مگر ہر کسی کی کوشش کامیاب نہیں نہ ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بولتے ہیں انسان ہی خدا ہے جی اپنا، ہیومن از اون گاڈ، یہ بڑے بڑے ویسٹرن فریزز مارکیٹ میں آئے ہیں۔ تو پھر تو ہر وہ انسان، اگر انسان اتنا کچھ ہے
تو جو کوئی انسان اپنی ڈیوٹیاں پھٹکارتا پھرتا ہے دنیا میں زیادہ سے زیادہ آگے نکلنے کے لیے، ہر کوئی کیوں نہیں کامیاب ہوتا ہے نا؟ ہم تو عموماً دیکھتے ہیں پی ایچ ڈیاں کرنے والے جی چپراسی کی نوکری کا فارم بھر رہے ہیں، اور ان پڑھ جو ہیں وہ ملٹی بلینئرز ہیں، وہ تو کروڑوں پی ایچ ڈیز کو رکھتے ہیں اپنے ٹیبل صاف کرنے کے لیے، جبکہ جان کس نے ماری ہے دنیائی طور پر زیادہ؟ ایم بی اے کیے ہوئے ہیں بڑے بڑے، ڈبل ایم بی اے۔ تو وہ جس کمپنی میں کام کریں وہ بیچارہ ایک کابلر تھا جوتا سینے والا، اس کا جوتا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے پہنچا دیا اپنی حکمت کے حساب سے۔ تو انسانوں کی کوشش بالکل ویسٹ ہے، مگر ہاں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ایک لیول کے اندر انسان کو ٹرائی کرنا ہے جو حلال ذرائع سے کچھ حاصل کرے، مگر اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے آپ کو واش روم کی ایگزامپل دی، یوٹیلائز کرنے کی چیز ہے، کوشش تھوڑی بہت کرو، اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا ہے تو رفع دفع کرو۔ جان اس کے پیچھے کس نے مارنی ہے؟ کیوں مارنی ہے؟ حاصل کیا ہے؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں تم سب کوشش کرتے ہو نا حاصل کرنے کی الگ بڑے بڑے درجے، مگر ہم نے کچھ کو بلند درجہ دنیا میں مال کے حساب سے دیا، کچھ کو کم دیا ہے۔ تو یہ کس نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے ویلتھ؟ انسان اگر خود سب کچھ کر سکتا تھا پھر تو سارے ہو جانے چاہیے تھے آگے دنیا کی ریس میں، پھر تو سارے بزنس مین جو ہیں وہ اس وقت ورلڈ لیول کا بزنس اسٹیبلش ہو گیا ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کی کوشش تو وہ جو جان مارتا ہے وہ تو پھر بری طرح جان مارتا ہے نا، سمجھ رہے ہو؟ منڈی کے اندر کوئی مزدوری کر رہا ہے، برابر مزدوریاں چل رہی ہیں وہاں، تو 10 سال کے اندر ایک مزدور جو ہے اس کی منڈی کا ایک بہت بڑا کنٹریکٹر بن چکا، اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ وہی مزدوری ابھی بھی کر رہے ہیں، جبکہ جان تو برابر ماری تھی، ہو سکتا تھا کسی نے اس سے زیادہ جان ماری ہو، تو مگر ایسا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستہ کھل گیا اس کے لیے، کوئی ایسی آسانی ہو گئی، کوئی اس کو وے آؤٹ مل گیا، یہ ساری کی ساری ڈسٹریبیوشن رب العالمین کی حکمت کے حساب سے ہوئی۔ تو دنیا میں درجے الگ ہیں، اس کے باوجود کہ تم سب دنیا کی زندگی میں جان مار رہے ہو، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آپ یہ سوچو کہ اگر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے درجے ڈیسائیڈ کیے ہیں، آخرت کے جو درجے ہیں وہ تو پھر بہت بڑے ہیں۔ آخرت کے اندر جو ڈسٹریبیوشن، دنیا میں تو ڈسٹریبیوشن مقدر کے حساب سے ہے، آخرت میں پھر ڈسٹریبیوشن جو درجوں کی ہے وہ آپ کے عمل کے حساب سے ہے۔ تو جان اگر مارنی ہے وہاں کے لیے مارو، کوششیں کرنی ہے تو اس چیز کے لیے کرو جہاں پہ کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا تمہیں۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، ارے کوشش کرنے والوں کو کوشش وہاں کے لیے کرنی چاہیے کہ جو پرماننٹ ابورڈ ہے۔ تو آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انظر، اے نبی دیکھ کیسے بڑھا دیا ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، ایک کو دوسرے کے اوپر دنیا کے مال کے اور اقتدار کے اندر۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْصِيلًا، مگر یہ دنیا کے درجے بڑے ٹیمپریری ہیں، یہ تو خالی ٹیسٹ ہے، اصل میں تو آخرت کے درجے بھی بہت بڑے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، اور اکبر تفضیلا، اور ان کے اندر ہی بڑی فضیلت ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث میرے دماغ میں آئی ہے کہ دنیا کے اندر، آخرت کے اندر جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے وہاں پہ بھی سینکڑوں قسم کی جنتیں ہوں گی، تمہارے ایکٹس کے حساب سے، تمہارے کمپرومائز جو اللہ کے لیے کیے اس کے حساب سے، تمہاری قربانیاں جیسی ہیں اس کے حساب سے درجے ہیں۔ تمام لوگ ایک ہی جنت میں نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نچلی جنت والا اپنے سے اوپر والی جنت کو دیکھے گا وہ ویسے ہی نظر آئے گی جیسے تم دنیا سے کوئی ستارہ دیکھتے ہو۔ کتنا ڈفرینس ہے یہ خالی ایک درجے کے بیچ میں۔ تو وہی بات ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ، اور آخرت جو ہے بڑی ہے درجے میں اور بڑی ہے فضیلت میں بھی، یعنی کہ ایکچولی وہ چیز ہے کہ جس کی کوئی فضیلت ہے۔ کہ دنیا کی کیا فضیلت ہے؟
دنیا میں اکثر اور بیشتر اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے وہ بندہ ایروگنٹ ہو جاتا ہے اور وہ فضول خرچی کرنے لگتا ہے، وہ بھی حرام. ابھی آ جائے گا، سارا کچھ آ جائے گا ایک ہی رکوع کے اندر، کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے. تو لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. مت ٹھہرا اللہ کے ساتھ دوسرا احکام، دوسرا حاکم. پھر اگر ایسا کرے گا تو بیٹھا رہے گا الزام کھایا، پھر بیٹھا رہے گا تو الزام کھا کر، بے کس ہو کر. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حکم تم کو دے دیے، اب شیطان تم کو پٹی پڑھائے گا اس کے کنٹراسٹ باتیں بتانے کی. جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ تو اللہ کو ہی حاکم مانتے ہیں، اللہ کو ہی مالک مانتے ہیں، اسی کو حکم دینے والا مانتے ہیں اور اسی کے حکموں کو فالو کرتے ہیں. اب جو اللہ کے حکم کو فالو نہیں کرتے ہیں پھر وہ کس کے حکم کو فالو کر رہے ہیں؟ وہ دوسرا کون ہے؟ بھٹکانے والا، شیاطین اور طاغوت، سرکشی کرنے والے اور سرکشی کا راستہ دکھانے والے. یہ یعنی سارے شیطان، ان سب کی جڑ شیاطین ہی ہے، ابلیس لعین ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مت ٹھہرا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ. الہ وہ ہوتا ہے جو معبود ہو، جس کا حکم مانا جائے. اگر ایسا کرے گا تو اپنے اوپر ایک بہت بڑا الزام لے لے گا اور بے کس، بے بس ہو کر پھر آخرت میں ڈس اپوائنٹ ہی ہوگا. اب یہاں سے آگے جو رکوع، جس رکوع کی ابتدا ہو رہی ہے وہ تو ماسٹر پیس ہے. قرآن کی جو ویلیوز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو سکھاتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی اگر وہ مان گیا اپنے رب کو الہ، تو اس کے بعد اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، وہ انسان کیسا ہونا چاہیے، اپنی والدین کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، اپنے قربا اور غریب اور یتیم اور مسکین جو اس کے آس پاس ہیں ان کے ساتھ اس کو کیا کرنا ہے، اس کی اپنی زندگی جو ہے اس میں کس چیز کی کیا پریورٹی ہونی چاہیے، اس کا ماسٹر پیس یہ رکوع. تو ہمارے پاس ابھی چند منٹ بچتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کی چند آیات اور پڑھنے کی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. دیکھیے، اور فیصلہ کر دیا، وصیت کر دیا، حکم دے دیا تیرے رب نے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی، کسی اور کی غلامی، کسی اور کی سلیوری مت کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رحم دلی کرنا. یہ قرآن میں بہت جگہ، ایٹ لیسٹ 3 جگہ یہ آیت آئی ہے کہ اپنی عبادات، اپنی غلامی کے ساتھ والدین کو رب العالمین لے کے آیا ہے. یعنی عزت اور احترام
کے اندر والدین کو رب العالمین اپنے بعد لے کے آیا ہے. عبادات تو بس اس کی ہوگی، مگر اس کے بعد جو انسان واقعی اپنے رب کو مانتا ہے جیسے ماننے کا حکم ہے، اس کا پھر بیہیویئر اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. رب العالمین اپنے ساتھ کسی بھی مخلوق کو جنرلی قرآن میں نہیں لے کے آتا اپنی عبادات کے ساتھ جس کا ذکر کیا جائے، مگر والدین کا درجہ آپ خود غور کر کے دیکھیے کتنا بلند ہے جو رب نے دیا ہے ان کو. بلند اس لیے کیونکہ رب نے دیا ہے، اپنے سے بلند نہیں ہے. بلند اور عظیم وہی چیز ہو سکتی ہے جس کو رب بلند اور عظیم بولے. تو جب بول دیا ہے تو بول دیا ہے. اور کیا کہا ہے؟ عبادات حکم تو مانو، غلامی تو کرو، رب تو مانو اللہ کو، مگر والدین کے ساتھ احسان کرو. اور یہ احسان کیا ہے؟ احسان ہے کہ بیوٹیفل بیہیویئر، سب سے بیسٹ بیہیویئر اگر تمہارا ہو، تمہاری بیہیویئر کا سب سے بیسٹ ورژن تم نے اپنے دوستوں کے لیے رکھا ہوتا ہے، اپنی بیویوں کے لیے رکھا ہوتا ہے جو بیویوں کے غلام ہیں، پھوں پھوں کر آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں ان کے سامنے. مگر ہونا کیا چاہیے؟ والدین کا وہ سٹیٹس ہے کہ اگر سٹیٹس کسی کو دیا گیا ہے، اما یبلغن عندک الکبر، اگر احدہما او کلاہما، اگر تم پاؤ کہ بڑھاپے کی عمر تک اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا کی اور وہ بڑھاپے کی عمر تک تمہارے ساتھ رہ رہے ہوں، فلا تقل لہما اف، تو خبردار کبھی ان کو اف تک نہ کہنا. ذرا غور کریے آپ، یہ اف جو ہے اس کے اندر پوری قیامت چھپی ہوئی ہے. کیونکہ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے والدین اپنا تن من دن لٹا دیتے ہیں اس کو نرچر کرنے میں، تمام ان کی محبت کا فوکس وہ اولاد ہوتی ہے. تو جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، اس کی جوانی جوش مارنے لگتی ہے، تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بھائی میں بھی کچھ چیز ہوں. وہ اپنے والدین کو اگنور کرتا ہے اور ان کو اپنے سے کم عقل سمجھنے لگتا ہے. جی یہ پرانی صدی کے لوگ ہیں، ہم نئی صدی کے لوگ ہیں. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، ٹھیک تو نہیں ہے مگر پھر بھی ٹالریبل ہے. مگر جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اولاد کی، ایک دوسرا انسان گھر میں آتا ہے، اور یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب عموماً والدین بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں، بے کس ہو جاتے ہیں. اس وقت وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں محبت کا فوکس ہم بن جائیں اپنی اولاد کی، جس طریقے سے کہ محبت کا فوکس یہ اولاد ہماری تھی جب اس کا کوئی نہیں تھا. تو آج اب ہمیں ہمت نہیں ہے، گھٹنوں میں طاقت نہیں ہے، فوکس ہونی چاہیے اولاد. اگر اس وقت اولاد یہ کہہ دے کہ ابا جان امی جان تنگ کر کے رکھ دیا آپ لوگوں نے، تو ذرا سوچئے کہ ان کے دل کے اوپر کیا کچھ بیتتی ہوگی. تو بیتتی کیا ہے؟ رب العالمین کے عرش سے وہ پھر آیات نازل ہوتی ہیں جب مخلوق کا دل ٹوٹتا ہے. تو خبردار اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور خبردار ان کو جھڑکنا مت، ان کو یہاں سے کوئی غلط جواب نہ دینا، ان کو تلقین نہ دکھانا، اپنی زبان کی لچک کنٹرول کر کے رکھنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور بات جو کرو گے ان سے وہ بات بالکل میٹھی اور اچھے انداز میں اور بیوٹیفائی کر کے کرنا، جیسے کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو. بادشاہ کائنات رب العالمین نے والدین کو اپنے ساتھ یہاں پہ لے کے آئے ہیں ایک ہی آیت کے اندر، اور قرآن میں 3 جگہ ایٹ لیسٹ. تو سوچئے اس چیز کو کتنا فوکس کیا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے کندھے رحمت کے ساتھ جھکا کے رکھنا ان کے آگے، من الرحمہ، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، وارمتھ کے ساتھ، محبت کے ساتھ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے رب سے بھی دعا کرتے رہنا کہ اے ہمارے پالنہار، رحم کر ہمارے والدین پہ جیسے کہ بچپن میں رحم اور محبت سے انہوں نے ہمیں
پالا۔ تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی